إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تعالى في موضع آخر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز رزق روزی سے متعلق اور اس میں برکت کے کچھ اسباب سے متعلق بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین حق کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں تمام کے تمام انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا تو اپنی مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسان جو بھی مخلوق ہیں ان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا چاہنا ہے۔ اب ہم جب اس دنیا میں رہتے ہیں تو رہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کی ضروریات ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، رہنا سہنا ہے، ساری چیزوں کا انتظام کرنا بھی ہم اور آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اسی کو ہم ایک لفظ میں روزی کہتے ہیں، اللہ کا رزق۔ اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے،
روزی کا خالق، روزی کا دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس رزق کو دینے میں کسی کے لیے کوئی قید نہیں لگا رکھی ہے کہ مومن ہوگا تو دیں گے، کافر ہوگا تو نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں جو بھی مخلوق آئی ہیں، جن بھی مخلوق کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، سب کی روزی کو متعین کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں آیت نمبر 6 میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس دنیا میں جو بھی چوپائے بستے ہیں یا جو بھی لوگ بستے ہیں، ان کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ ہر انسان کو اس کا رزق دے گا. اور تمہیداً میں ہی یہ بات بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ روزی ایک انسان کو جو بھی اس کے مقدر میں ہے اس کو مل کر کے ہی رہے گی. گرچہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، دیر ہو جائے، ملنے میں وقت لگ جائے، لیکن جو روزی اللہ نے اس کو مقدر کر رکھی ہے، جو لکھ رکھی ہے، اس کو وہ حاصل کر کے ہی رہے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک انسان روزی سے اگر بھاگنا چاہے تو نہیں بھاگ سکتا. ایسے ہی نہیں بھاگ سکتا ہے جیسے ایک انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا ہے. اس کی روزی اس کا پیچھا کرتی ہے اور اس کو مل کر کے وہ روزی رہے گی. تو اس بارے میں ٹینشن لینے کی، بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، فکر کرنے کی جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ رزق کو ہم حاصل کریں تو کیسے کریں. اب رزق حاصل کرنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے حلال راستہ اور ایک راستہ ہے حرام راستہ. اب آپ چاہو تو حلال طریقے سے اس رزق تک پہنچ جاؤ، یا آپ کے اختیار میں ہے، اور آپ چاہو تو حرام راستے سے پہنچ کر کے اس رزق کو حاصل کر لو، یہ بھی اختیار آپ کے پاس میں. اللہ رب العالمین نے قید و بند نہیں لگائی ہے. اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے. اسی لیے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اللہ رب العالمین نے اس روزی کو بھی آزمائش کا سبب بنایا ہے، اس کو امتحان بنایا ہے. اس پہ اللہ رب العالمین پرکھنا چاہتا ہے کہ ایک بندہ جس کی روزی فکس ہے، متعین ہے، وہ روزی کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا اختیار کرتا ہے، اس تک پہنچنے کے اور راستے کیا اختیار کرتا ہے، اس تک پہنچنے کے جو وسائل کون سا لیتا ہے، وہ صحیح یا غلط. اللہ رب العالمین آزماتا ہے تمہیں خوف دے کر کے، مالوں میں کمی دے کر کے. یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے. اللہ رب العالمین جیسے چاہے جس کو آزمائے. مال اللہ رب العالمین کی آزمائش کا ذریعہ ہے. تیسری بات کہ مالدار ہونا کوئی عیب نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ عبادت گار اور متقی اور پرہیزگار بتانا چاہتے ہیں، ان کے الفاظ اور ان کے کچھ جملے یہ ہوا کرتے ہیں کہ مال کمانے کے پیچھے بہت تگ و دو نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. مجھے ان کی ان باتوں پر افسوس ہوتا ہے. مال کمانا، مالدار بننا یہ اچھی چیز ہے، اسلام میں یہ پسندیدہ عمل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حلال طریقے سے کمائیں، حرام نہیں. آپ حرام طریقے سے بہت لکھپتی بن جائیں، بہت کروڑ پتی بن جائیں، لیکن یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. آپ کروڑ پتی بنے، ارب پتی بنے، کتنا بھی مالدار بنے، لیکن حلال راستے سے آپ بننے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ید العلیا خیر ید السفلی. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. مطلب دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے. ہمیشہ جب آپ مالدار ہوں گے، آپ کے پاس پیسہ رہے گا، آپ کے پاس دینے کی اللہ رب العالمین نے سخاوت دے رکھی ہوگی، تو آپ کا ہاتھ اوپر والا ہوگا، ورنہ نیچے والا لینے والا ہی ہمیشہ ہوگا. تو مالدار بننا کوئی عیب نہیں ہے.
اور ایک دوسری روایت میں, صحیح بخاری کی روایت میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے گئے. عیادت یعنی مریض تھے, بیمار تھے, ان کی حال چال دیکھنے کے لیے, دیکھ بھال کے لیے, آپ عیادت کرنے کے لیے وہاں پر گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انا ذو مال, میں بہت زیادہ مال والا انسان ہوں, میرے پاس بہت مال ہے, اور میرے ورثہ میں صرف میری ایک بیٹی ہے, صرف ایک بیٹی ہے میرے پاس. میں چاہتا ہوں اپنے پورے مال کو 2/3 حصہ, پورے مال کا 2/3 حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, 2/3 مال صدقہ کرنا اللہ کی راہ میں بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ آدھا کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, آدھا بھی بہت زیادہ ہے. پھر انہوں نے کہا 1/3 کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ 1/3 کر لو, لیکن وَالثُّلُثُ کثیر, لیکن 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو میرا محل شاہد ہے, آپ نے فرمایا اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ, تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو اپنے ورثہ کو, جو اپنے وارثین ہیں ان کو مالدار بنا کر کے چھوڑے. اس سے بہتر ہے کہ ان کو فقیر, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا چھوڑ کر کے جائے. تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے, اگر آپ مال حاصل کرتے ہیں حلال طریقے سے, آپ ذو مالین مالدار انسان بنتے ہیں, تو یہ اچھی چیز ہے. اپنے وارثین کو, اپنے پیچھے اپنے بال بچوں کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مال چھوڑ کر کے جائیں کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو. یہ اچھی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت میں ہے, اب انسان کے پاس جب مال ہوگا تو نیکی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے گا. جو لوگ کہتے ہیں مال کمانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے, تو میں اسے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی بات آئے گی تو کیسے کریں گے آپ کے پاس تو مال ہی نہیں رہے گا. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ کرام آئے اللہ کے رسول کے پاس, شکایت کیا کہ اللہ کے رسول, ہمارے درمیان میں جو مالدار لوگ ہیں وہ لوگ ہم سے درجات میں, اہل الدثور بالدرجات العلا, وہ اہل مالدار لوگ جو ہیں, اہل مال والے ہیں, جو ثروت والے لوگ ہیں, وہ ہم سے درجات میں بلندی حاصل کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں, وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں, لیکن ہم غریب ہیں, صدقہ اور خیرات نہیں کر پاتے. اللہ کے رسول, وہ لوگ مالدار ہیں اور زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں, ہم سے درجات میں بلندی حاصل کر لیتے ہیں وہ. تو ایسے حالت میں ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی تسبیحات بتائی. وہ تسبیحات ہم لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. کیا فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. یہ آپ کا یہ صدقہ اللہ رب العالمین کے دربار میں لکھا جائے گا. تو وہ غریب صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرنا شروع کیے, اور بات کہاں ڈھکی چھپی, وہ مالدار صحابہ تک یہ بات پہنچی, وہ لوگ بھی عمل کرنا شروع کر دیے. پھر واپس سے وہ صحابہ اکرام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا وہ لوگ یہ بھی کام کرنے لگے ہیں کہ جو آپ نے تسبیحات بتائے تھے, مالدار لوگ جو کام کرتے تھے پہلے وہ تو ہم سے درجات میں آگے ہی تھے, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اعمال بھی کرنے لگے, وہ تو اور آگے ہو گئے ہم سے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے, مال حاصل کرنا, مالدار ہونا, یہ اللہ کا فضل ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اس میں ایک نوٹ اور لگا دینا چاہیے کہ صرف مالدار بننے کے لیے اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کو بھلا دینا, اللہ رب العالمین کے جو رول اور ریگولیشن ہے, جو حرام اور حلال کی تمیز ہے, اس کو بھول جانا اور صرف مالدار بننے کی کوشش کرنا, یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ تمام کی تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے, اللہ کی راہ میں رہتے ہوئے, عبادت کرتے ہوئے, اللہ رب العالمین کو بغیر بھولے ہوئے یہ ساری چیز حاصل کریں تو اچھی بات ہے. اب آئیے ہم کچھ اسباب دیکھتے ہیں جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم لوگوں کو بہت ساری تعلیمات بتائی ہیں اللہ رب العالمین کے کلام میں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم انشاءاللہ نوٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بہت سارے لوگ رزق میں بڑھوتری کے لیے یا رزق میں اضافے کے لیے بہت سارے تسبیحات کرتے ہیں کہ آپ یا فتح 21 مرتبہ پڑھو، 70 مرتبہ پڑھو، 105 مرتبہ پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو، آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی۔ ایسا کوئی ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سارے عمل کرتا ہے تو وہ بدعت کرتا ہے، ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور رزق میں اضافے کے لیے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ گھر میں کچھ فریم بنا کر کے لوگ رزق کی کنجیاں، کچھ آیتیں، کچھ حدیثیں کچھ لگا کر کے لٹکا دیتے ہیں، اس سے رزق میں برکت نہیں آتی ہے۔ آپ اس کو نکال دیں، اگر کوئی ہے کسی کے گھر میں یہ ساری چیزیں ہیں، رزق کی برکت کے اسباب، اگر اسی پر عقیدہ لگائے بیٹھا ہے تو یہ بات جان لے یہ اللہ رب العالمین کی معصیت ہے، نافرمانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، یہ بدعت ہے، اس کو بھی نکال دینا چاہیے۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے بہت سارے سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اپنے کلام مجید کے اندر۔ ان میں سے سب سے پہلا ذکر ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں ایمان اور تقوی۔ آپ اپنے اندر اللہ رب العالمین کا ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ آپ تقوی اختیار کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ سورہ انعام کی آیت میں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ اہل قریہ، یہ بستی والے لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈریں تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا اسٹیپ جو ہونا چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی روزی، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو ایمان کو مضبوط کریں۔ یہ پہلا سبب۔ دوسرا سبب، اپنے بزنس میں، اپنی تجارت میں سچائی کا خیال رکھیں، دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ میں اپنا کام کریں۔ آپ جو بھی بزنس کرتے ہیں، جو بھی حلال طریقے اپنائے ہوئے ہیں رزق کمانے کے لیے، آپ اس میں سچائی کے ساتھ اپنا معاملہ ڈیل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیان بالخیار ما لم یتفرقا، دو ڈیلنگ کرنے والے لوگوں کے درمیان میں، خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان میں یہ بات طے ہو جاتی ہے، وہ اختیار ہے ان کو یہاں تک کہ وہ الگ ہو جائیں۔ اب کا دو انسان اگر آپس میں ایک دوسرے سے خرید فروخت کر رہے ہیں تو تیسرے کو اس میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ آ کر کے گھس کر کے پھر اس میں وہ معاملات کو آگے پیچھے کرے، بلکہ ایک انسان خرید رہا ہے، جب تک وہ الگ نہ ہو جائے، لینا یا نہیں لینا ہے، وہ معاملہ طے ہو جائے، اس کے بعد اب معاملہ یہ رہا کہ دوسرا کوئی انٹر کر سکتا ہے۔ اسی درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو خرید و فروخت کرنے والے اگر سچائی کے ساتھ اپنے معاملہ ڈیل کرتے ہیں اور وضاحت کے ساتھ اپنے معاملے کو کرتے ہیں، اس میں جو خرابی ہے، جو چیزیں پرابلم کر سکتی ہیں، وہ ساری چیزوں کی وضاحت کے ساتھ اگر کوئی انسان خرید و فروخت کرتا ہے تو بورک لہما فی بیعہما، اللہ رب العالمین ان کے بیع میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہاں پر کیا معاملہ پتہ چلا؟ اگر ہم خرید و فروخت کے درمیان میں سچائی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنا بزنس طے کرتے ہیں، اپنا خرید و فروخت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس میں برکت ڈال دے گا۔ یہ دوسرا سبب۔ آگے ہی فرماؤ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَةٌ فِي بَيْعِهِمَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان دونوں میں سے کسی نے جھوٹ بول کر کے خرید و فروخت کیا اور چیزوں کو چھپا لیا، اس میں پرابلم تھا، عیب تھا، کوئی چیز تھی، اس کو چھپا کر کے بیچ رہا ہے تو اس کے مال سے برکت کو چھین لیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ تو ہمارے لیے دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو ہم خرید و فروخت کے وقت سچائی اور ایمانداری کا خیال کریں۔ تیسری چیز، اگر ہم چاہتے ہیں اپنے رزق میں برکت ہو تو ہم نماز کو قائم کرنے والے بنیں۔
नमाज को कायम करने वाले बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तहा आयत नंबर 132 में फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर जम जाओ। आगे फरमाया, ला नसअलुका रिज़्क़न, हम तुमसे रिस्क नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि तुम नमाज पढ़ो, इबादत करो अल्लाह की और उस पर जम जाओ, खुद भी अमल करो, घर वालों को भी हुक्म दो। वनहनु नरज़ुकुका, हम तुमको रोजी देने वाले हैं। यहां पर बहुत साफ और बहुत वजाहत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर तुम ये सारे काम करोगे तो हम तुमको रोजी देने वाले हैं, रोजी देंगे। अगर हम और आप अपने रिस्क में बरकत चाहते हैं, रोजी में इजाफा चाहते हैं, तो हमें और आपको नमाज की पाबंदी करनी होगी। नंबर 4, इबादत के लिए वक्त निकालना। इबादत के लिए वक्त निकालना। आज बहुत सारे भाई हैं, बहुत बिजी लाइफ है उनकी, बहुत ज्यादा बिजी हैं वो, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कैसे हो रहा है कैसे नहीं, बस उनको टेंशन लगी है। वो बहुत ज़हनी तौर से भी बिजी हैं, काम के एतबार से बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ज्यादा मशगूल हैं वो। उनको चाहिए कि इबादत के लिए वक्त निकालें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिजी की रवायत में है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तफर्रक यब्न आदम, ए इब्ने आदम, तफर्रक ली इबादती अमला सदरका गिनन व असुद फकरक। क्या फरमाया, ए इब्ने आदम, तुम वक्त को फारिग करो, वक्त को निकालो। वमला सदर का गिनन, हम तुम्हारे सीने को मालदारी से भर देंगे। एक दूसरी रवायत में है, हाकिम की रवायत में है कि हम तुम्हारे दिल को मालदारी से भर देंगे। अगर हम और आप चाहते हैं, आगे फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वासुद दफा करक, और तुम्हारी फकीरी और मुहताजी को हम दूर कर देंगे। बहुत साफ साफ लफ्जों में हम सिर्फ तर्जुमा कर रहे हैं हदीस का, कि क्या फरमाया कि तुम्हारे सीने को, तुम्हारे दिल को हम मालदारी से भर देंगे अगर तुम इबादत के लिए वक्त निकालते हो, और उसके साथ साथ में तुम्हारी फकीरी मुहताजी को हम दूर कर देंगे। आगे इसके अपोजिट बात फरमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व इल्ला तफअल मलअतु यदका शुगलन वलम असुद फकरक, अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया, यानी इबादत के लिए वक्त नहीं निकाला, अपने वक्त को फारिग नहीं किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए आपने अपने टाइम को नहीं निकाला, तो जान लो हम तुम्हारे हाथ को काम से भर देंगे, मशगूलियत से भर देंगे, आप बहुत बिजी रहेंगे। और वलम असुद का फकरक, और तुम्हारे मुहताजी और फकीरी को भी हम दूर नहीं करेंगे। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हसन दर्जे की रवायत है, सुनन तिरमिजी की रवायत में है। अब आइए इसके अलावा हम देखते हैं सुबह सवेरे अपने रिस्क की तरफ जाना। सुबह सवेरे आज हम लोगों का मामला यह है कि हम 12 बजे तो हमारी दुकान खुलती है, 12 बजे तो कहीं जाकर के हम सो करके उठते हैं, 10-11 बजे तो हमारी नींद खुलती है। ये बरकत के असबाब में से नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। बहुत अफसोस होता है, आज मुसलमानों की बस्ती ऐसी होती है कि वहां पर सुबह सुबह आप फजर की नमाज के बाद निकल जाओ तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा माहौल सन्नाटा है। आप रिस्क के लिए अगर बरकत चाहते हैं तो आप सुबह सवेरे अपना मामला तय करने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हम आपके सामने जिक्र करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा। सुनन अबू दाऊद की रवायत में है, सही दर्जे की रवायत है। ऐ अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि ऐ अल्लाह हमारी उम्मत के सुबह में बरकत डाल दे। और इसी रवायत के सिलसिले में हजरत सख्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इसके रावी हैं वो कहते हैं, मैंने एक ताजिर सहाबी को देखा, वो अव्वलुन नहार सुबह के शिफ्ट में वो अपने तिजारती मामलात को तय करते थे, डीलिंग करते थे, खरीदो फरोख्त करते थे। मैंने उनको देखा कि वो खूब मालदार हो गए और उनके पास बहुत ज्यादा माल बढ़ गया था। ये सुनन अबू दाऊद की रवायत में है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रिस्क में बरकत दे, हमारे रिस्क कुशादा हो जाए, तो हम और आप सुबह सवेरे उठ करके अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करें। उसके बाद अल्लाह की राह में खर्च करना। अल्लाह की राह में खर्च करने से रिस्क में बरकत आती है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انفق انفق علیک، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں ایک بات کہی، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اگر کوئی شخص کوئی چیز اللہ کے راستے میں خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو پلٹا کر کے دیتا ہے۔ ایک تیسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ہر روز صبح سویرے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، اللہم اعطی رزقا، اے اللہ اس کے رزق میں برکت دے دے جو کیا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے جو روک کر کے رکھتا ہے مال کو اپنے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر، آپ کے پاس جو بھی مال ہے، جو بھی چیزیں ہیں، آپ کے پاس جو رزق ہے، الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ہے۔ آپ دل میں شکر محسوس کریں کہ اللہ نے الحمدللہ بہت کچھ دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس بہت کم ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو ذرا آپ ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جو لوگ آپ سے مالداری میں کم ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، آپ رزق کے اعتبار سے دیکھیے، کسی کے پاس ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پاس پیر نہیں ہے، کچھ لوگ ہاتھ پھیلائے پھر رہے ہیں سماج میں، کچھ لوگوں کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ ان سے بہتر ہے الحمدللہ۔ آپ دل میں بھی شکر ادا کریں، زبان سے الحمدللہ کہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں کہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے الحمدللہ ہمارے لیے پاس بہت ہے۔ یہ شکر اندر سے بجا لانا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے شکر کر کے بیٹھے رہیں، آپ راستے اختیار نہ کریں، کمائیں نہیں، بھاگے نہیں، دوڑے نہیں، مال کی طرف جائیں نہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہم۔ جو ہے اس پر شکر کریں، اس کے ساتھ میں آپ تگودو کریں، آپ کوششیں کریں، کوشش کرنے سے ہم منع نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اضافہ کر دیں گے، ہم زیادہ کر دیں گے۔ تو آپ کے پاس جو بھی مال ہے اللہ نے دیا ہے، آپ اس پہ شکر کریں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز زیادہ کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہم لوگ قناعت کریں، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں صحیح الجامع کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو مال دے کر کے آزماتا ہے اور کچھ لوگوں کو مال چھین کر کے بھی آزماتا ہے۔ فَإِن رَضِبَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ، جو شخص اللہ کی اس دی ہوئی چیز پر، اللہ کی اس تقسیم پر راضی رہتا ہے، بُورِكَ لَهُ فِيهِ، اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے، جو بھی اس کے پاس ہے، اللہ رب العالمین نے جو بھی اس کو دیا ہے اس پر راضی رہے، اس پر قناعت کرے، دوسروں کو دیکھ کر کے حسد نہ کرے کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس ایسا ہے، اس کا چھن جائے میرے پاس آ جائے، یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ حسد ہے، وہ گھناؤنی چیز ہے، اس سے دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو ہے، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ بہت ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی جس کو دیا وہ اس کا فضل ہے، ہمارے پاس جو ہے ہمارا فضل ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں بہتر دیا ہے، اس پر راضی رہنے کی کوشش کریں تو اللہ رب العالمین جو کچھ بھی ہے اس میں برکت ڈال دے گا۔ آگے فرماؤ وَإِن لَّمْ يَرْضَ، اگر کوئی شخص راضی نہیں رہتا ہے اللہ کی اس تقسیم پر تو کچھ تو زیادہ تو نہیں کر لے گا، لیکن اس کے باوجود ایک نقصان یہ کرے گا اپنا کہ اللہ رب العالمین اس میں سے برکت کو اٹھا لے گا۔ آگے فرمایا اگر برکت کے اسباب میں سے آپ دیکھنا چاہیں تو ایک سبب یہ ہے صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری جوڑنا۔ آج بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار ہیں، چھوٹی موٹی چیزوں کو لے کر کے وہ ناراض ہیں، سالوں سال گھر نہیں آتے، سالوں سال بات نہیں کرتے۔ گھر آنا جانا والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بات چیت بند کر لینا، ان سے تعلقات توڑ لینا، دشمنی کر لینا، یہ
اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی ناپسند ہے اور اسلام کے نزدیک بھی ناپسند ہے، اور اس کا نتیجہ بھی بہت بھیانک آتا ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اللہ رب العالمین نے رزق کے برکت کے سبب میں ایک سبب اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ فلیصل رحمہ۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں بڑھا دے، اس کے رزق کو پھیلا دے، تو اس کو چاہیے کہ فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داری کو جوڑے، اپنے رشتہ داری کو جوڑے، اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت دے گا۔ آپ کسی سے رشتہ توڑ کر کے اس کا کچھ نقصان نہیں کرنے والے ہیں، بلکہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور آپ کے رزق سے برکت اٹھ چکی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اس کے علاوہ رزق کے برکت میں سے ایک سبب سلام کا اہتمام کرنا۔ ہم عام سلام نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ جب گھر میں جاتے ہیں، گھر میں انٹری کرتے ہیں، اس وقت سلام کرنا۔ ایک سنن ترمذی کی روایت میں ہے، اس کے سند میں تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن صحیح و ترغیب میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن لغیری کہا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم، اے میرے بیٹے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یا بنی، اے میرے بیٹے، اذا دخلت اہلک، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، فسلم علیک، تم ان پر سلام کیا کرو، فتکن برکات علیک وعلی اہل بیتک، تمہارے اوپر اور تمہارے گھر والوں پر اللہ رب العالمین برکت ڈال دے گا۔ آج ہم لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن گھر میں جائیں گے تو سلام نہیں کرتے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اگر اپنا فائدہ سوچتے ہو تو آپ سلام کو عام کرو، اور گھر میں انٹری کرو تو آپ سلام کے ساتھ میں جاؤ، اللہ رب العالمین برکت ڈال دے گا۔ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ برکت کے اسباب میں سے ایک سبب توبہ اور استغفار کرنا ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 12، 10 سے لے کر کے 12 تک میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے تفصیل میں، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ کے دربار میں استغفار طلب کرو، اللہ رب العالمین آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، اور تمہارے ذریعے سے تمہارے لیے مال اور بیٹے کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے جنات اور باغات وغیرہ، نہریں وغیرہ تمہارے لیے جاری کرے گا۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ حرام کام سے بچنا، رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب حرام کام سے بچنا۔ جو بھی اللہ نے منع کیا ہے آپ اس سے دور رہیں، اس سے بچیں۔ اس سے جب آپ بچیں گے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کرے گا۔ سورہ طلاق میں 2 سے 3 نمبر کی آیت ہے، 2 اور 3 نمبر کی آیت ہے، آپ پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، حرام کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کے بارے میں وہ گمان تک نہیں کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ پر آپ ایسا بھروسہ کریں جیسے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پر اگر آپ بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العالمین تمہارے رزق کے اعتبار سے اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ فرمایا سورہ طلاق کی آیت نمبر 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کا اہتمام کریں۔ پرندوں کے بارے میں سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ پرندے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پرندوں کی طرح اللہ پر بھروسہ رکھو، جیسے وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو واپس آتے ہیں بھر پیٹ، ویسے ہی تمہارے اوپر اللہ رب العالمین رزق کی بارش کرے گا۔ آپ اس کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کمزور اور غریب ناتواں جو سماج کے لوگ ہیں ان پر پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے مال کو دیکھ کر کے عجب محسوس کیا کہ مجھے اللہ نے بہت مال دیا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، تمہیں جو روزی دی جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے جو تمہاری مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے سماج کے کمزور ترین لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تمہارے سماج میں جو لوگ غریب اور کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے تمہیں روزیاں دی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں
جیسے کہ بہت ساری آیتوں میں موجود ہے، آپ اللہ سے رزق کی برکت کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے، ورنہ ہم اور بھی بہت ساری چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے جو بھی حلال راستے ہیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو دن میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے روزیوں میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔